الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی ہوئی اور اسی مہینے کی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے رب ذوالجلال کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے کئی جمعوں میں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی کہا جاتا تھا، امین بھی کہتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ایمانتیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے تھے۔
لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد مکہ مکرمہ کے مشرکین کے سامنے بیان کیا کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں تو میرا ایک مقصد ہے، میں لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کر غیر اللہ کی عبادت سے نکال کر بے جان پتھروں کی عبادت سے نکال کر ان کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے آیا ہوں۔ پورے مکے کے قبائل کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، ان 40 سالوں میں تم سب نے مجھے کس طرح پایا ہے؟ تم نے مجھے سچا پایا ہے یا مجھے جھوٹا پایا ہے؟ تو سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ جربناک مرارا، ہم سب نے آپ کو بارہا آزمایا لیکن آپ کی ہر بات سچی نکلی، اور آپ ہر جگہ پہ سچے نکلے۔ مختلف طریقوں سے ہم نے تمہیں آزمایا لیکن ہر بار آپ کامیاب رہے، یعنی آپ نے 40 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، نہ کوتاہی کی، یعنی جربناک مرارا کہ ہم نے بارہا آزمانے کے باوجود ہم ناکام ہو گئے لیکن آپ کامیاب تھے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، بتوں کے سامنے سر ٹیکنے والے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر اتنا بڑا ہے کہ تم سب کو نیست و نابود کر دے گا، تو انہوں نے کہا کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا کوئی لشکر، لیکن آپ نے اگر کہا ہے تو یہ سچی بات ہے۔ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ اعتبار تھا کہ جو کچھ زبان اقدس سے نکلے گا وہ سچ ہوگا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں، تو وہاں 2 قسم کی جماعتیں بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم،
یا ایھا الناس، اے میری قوم، پڑھ لو قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں کلمے کا مطلب نہیں آتا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہیں پتہ تھا کہ اس لا الہ کا مطلب کیا ہے، تو انہوں نے راستہ جدا کر دیا۔ انہیں پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں اپنی مرضی ختم کرنی پڑے گی۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہمیں اپنی جان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنا پڑے گا، اور اپنی مرضی سے ہم کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ جو بھی کام ہم نے کرنا ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے۔ تو ان لوگوں نے انکار کر دیا اور اپنا راستہ الگ کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب بدبخت، اس نے پتھر اٹھایا اور اس نے کہا تبت لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہمیں تم اپنے معبودوں سے الگ کر دو۔ یہ وہ ابو لہب ہے جس کو غلام نے، باندی نے آ کر کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے خوشی میں آ کر اس لونڈی کو وہیں سے اشارہ کیا کہ آج کے بعد تو آزاد ہے، جہاں تیرا جی چاہے تو چلی جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اس نے باندی کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا وقت آیا تو سب سے پہلے یہی بدبخت اٹھا اور اس نے پتھر مارا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دینے والے اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے خود جواب دیا اور ساتھ بتا دیا کہ تیرے اوپر کیا کیا آنے والی ہے، اور کہا کہ تیری بیوی بھی اسی حال میں مرے گی اور اس کے گلے میں رسی ہوگی۔ اب اللہ سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں۔ اور ابو لہب کی بیوی جو تھی وہ بھی بڑی دشمن رسول تھی، اس نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، جہاں جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی، جہاں بھی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، تیرے گلے میں رسی ہوگی اور اس کی وجہ سے تجھے موت آئے گی۔ اب ان کافروں کو اتنا یقین تھا کہ جو اس زبان سے نکلا ہے نا یہ سچا ہے، ایسے ہونا ہے، لیکن آج مسلمان کو اعتبار نہیں ہے۔ وہ پہاڑ سے لکڑیاں اٹھا کر لا رہی تھی اور اس نے سر پہ لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور مضبوط کرنے کے لیے اس نے گردن سے بھی رسی کو باندھا ہوا ہے کہ گرے نہ۔ وہ اترتے اترتے کہیں جگہ پہ وہ نیچے ہوئی اور اس نے سر نیچے کیا تو وہ گٹھلی پیچھے اور رسی اس کے گلے میں آ گئی اور ادھر ہی ڈھیر ہو گئی۔ تو جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی
اس کو اللہ رب العزت نے ذلیل و خوار کیا۔ اب جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لہب کو بڑا دکھ ہوا، بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور پھر قرآن پاک میں ایک صورت آ جائے وہ تو قیامت تک پڑھی جائے گی، تو اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دیتے میں تمہیں گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی رشتہ کریں۔ تو ایک اس کا بیٹا آیا، اس نے طلاق دے دی اور چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے طلاق بھی دی اور بدتمیزی بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر دیں۔ اب وہ وہاں سے چلا گیا۔ باپ نے پوچھا اس نے کیا کہا؟ اس نے بتایا میں نے یوں کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تجھے اپنے کتوں میں سے ایک کتا تیرے اوپر مسلط کر دے۔ اس کو تو لالے پڑ گئے، کہنے لگا اب تجھے لازمی نقصان پہنچے گا، اب یہ کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا ہے اس نے، لیکن کہہ رہا ہے تجھے اب نقصان پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ اب اس کو ہر جگہ بچاتا پھر رہا ہے، کوشش کرتا ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، لیکن دل میں وہی کھٹکا ہے کہ اس کے اوپر وار ضرور ہوگا۔ ایک وقت آیا اس کو تجارت کے لیے بھیج رہا ہے، تو سب کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ اس کا خصوصی خیال رکھنا، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جنگل میں پڑاؤ ڈالا انہوں نے، سب نے اپنا سامان جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ایک ٹھیلا بنایا اور اس کے اوپر اس کو سلا دیا، اور نیچے سب کے سب سو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے شیر کو بھیجا، جاؤ جس نے میرے نبی کی توہین کی ذرا اس کو سبق سکھاؤ۔ جب انسان کو کام نہ کرے تو اللہ جانوروں سے بھی کام لیتا ہے۔ اب وہ آیا، اس نے سب کو سونگا، سونگنے کے بعد چھلانگ لگائی، اوپر چڑھ گیا اور اس کو چیر پار کے رکھ دیا اور چلا گیا۔ صبح جب انہوں نے دیکھا تو وہ اوپر ہی مرا ہوا پڑا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے قریبی لوگ جو بہت قریب تھے انہوں نے مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا، بلکہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی صدا تھی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی ملنا شروع ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو دعوت دی۔ ابو جہل ایک دفعہ گھر میں لیٹا ہوا ہے، سخت طوفان ہے، آندھی ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے بیوی سے کہا کہ اس وقت جو بھی شخص ہو اور جو بات کہے گا میں اس کو مانوں گا،
کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مند آدمی ہی دروازے پہ آ سکتا ہے، ورنہ کوئی نہیں آتا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں۔ کہنے لگا بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ کہا چچا کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی اور بات؟ کہا نہیں، بس اسی لیے آیا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے اور جنت میں چلا جائے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہی ہے جو پرانی بات کرتا ہے۔ اس کی قسمت میں کلمہ پڑھنا نہیں تھا، اللہ نے اس کے دل پہ مہر لگا دی تھی، اس لیے وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ قریباً 300 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ کلمہ کیسے پڑھتا؟ وہ تو کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ اگر یہ نبی تیرا سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دیں۔ بدبخت یہ نہیں کہتا کہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما دیں، کعبہ شریف میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، اور اگر پتھروں کی بارش نہیں کرتا تو ہمارے اوپر ایسا سخت عذاب نازل کر دے، دردناک عذاب نازل کر دے، لیکن ہم مانتے پھر بھی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جمگٹا ہے، لوگ ایک شخص کو مار رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن وہ ایک ہی بات آپ نے کر رہا ہے۔ جب سورج بالکل اوپر آ گیا سوا نیزے میں تو وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو گئے۔ ایک معصوم بچی آئی پانی لے کر اور اس نے اس شخص کے سر کو دھونا شروع کیا۔ میں قریب سے سن رہا تھا۔ وہ بچی کہنے لگی ابا جان آپ ان لوگوں کو کیوں کہتے ہیں؟ جو بات آپ نے کہنی ہے ہمیں کہا کرو، ہم آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے جیسے آپ کہیں گے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ کہے تھے، فرمایا کہ میری بیٹی مجھے اللہ نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور یہ میرا دین ایک وقت آئے گا کہ ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں منع کر سکتا۔ آج آپ دنیا میں دیکھیں جہاں ظلمت ہے، اندھیرا ہے، کفر ہے، شرک ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی پہنچ چکی ہے اور پہنچے گی انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچے گی اور پہنچ کر رہے گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ میری بات ہر کچے پکے گھر میں پہنچے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کے ایک اللہ کی عبادت پہ کھڑا کرنا ہے۔ آج ہم سب اس گمراہی میں مبتلا ہیں، ہم سب نے اپنے لیے ایک ایک خدا بنایا ہوا ہے،
ہر شخص نے اپنا خدا الگ بنایا ہوا ہے اور ہم اس کی عبادت میں مصروف ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ہمارے سامنے ہر چیز رکھ دی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو۔ تسموں سے لے کر سر کی پگڑی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، لیکن ہم اتنے غافل ہیں کہ اپنے نبی کے طریقے کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔